اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تھوڑا سا ہم پہلے پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کون سی آیت کی تھی، تھوڑا سا ان کو ریویو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 21 سے 25 تک کیا تھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے تمام انسانوں کو جو ہے خطاب کیا، کسی ایک گروپ کی بات نہیں کی، نہ مومن کہا، نہ کافر کہا اور نہ ہی منافق کہا، بلکہ تمام انسانوں سے کہا، سب انسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ اور یہ حکم جو ہے ایک دلیل کے ساتھ دیا گیا کہ کیوں عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان کا خالق اور مالک ہے، اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ زمین اور آسمان کا بنانے والا وہ ہے، آسمان سے بارش وہ برساتا ہے اور رزق کا مالک بھی وہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو کہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہیں، صرف اور صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے، تو انسان کا حق بھی یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرے۔ اور جب یہ تمام کام جو ہے ایک ہستی کرتی ہے، تو کیا ہے کہ انسان کا یہ حق بھی نہیں بنتا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے اختیارات میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ تم جو ہے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ کچھ دلائل دیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، اس کی صداقت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے، اور کہا کہ یہ کتاب جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے یہ بالکل سچی کتاب ہے نا، اور اگر کسی کو اس بات میں شک ہے تو وہ اس طرح کی ایک صورت بھی بنا کر لائے نا، اور اس کے لیے کہا گیا کہ جتنے بھی مددگار تم اپنے بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، ان سب کو یعنی سب مل کر بھی چاہو تو کیا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے شک ہے اس میں تو ایک صورت جو ہے ایسی بنا لاؤ نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل دیے، اور اس کے بعد اپنی کتاب اور اپنے بندے کی صداقت بیان کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہا گیا کہ پھر اس کے بعد ہمیں دو طرح کے لوگوں کا پتہ چلا کہ ایک وہ ہیں جو کہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی جو ہے قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے پھر کہا گیا کہ کیا ہے کہ پھر ڈرو اس آگ سے جو کہ ایسے انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، اور اس کا ایندھن جو ہے خود انسان ہوگا، وہ انسان جس نے کہ قرآن کا انکار کیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ اس کے اپوزٹ ہم نے دوسرے طرح کے لوگ دیکھے، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے قرآن پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے نبی پر ایمان لائے اور قرآن پر ایمان لائے۔ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ کیا کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد تھوڑا سا جنت کو ڈسکرائب کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ وہاں جو ہے ان جنتیوں کے لیے کیا ہوگا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، کہ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے وہ عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ جو ہے حور کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حور جو ہے جنت کی عورت سے بڑھ کر ہوگی۔ حوریں ہوں گی لیکن جنت کی عورت جو ہے، جنت کی عورت کون بنے گی؟ اس دنیا کی عورت، دنیا کی وہ عورت جس نے کہ اپنی زندگی جو ہے اپنے رب کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، اس کی اطاعت کی ہوگی اور اس کی مرضی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، دنیا کی وہ عورت جو ہے جنتی عورت بنے گی۔ یہاں اس عورت کا ذکر ہے، اور یہ جنتی عورت جو ہے اس حور سے مقام، مرتبے اور فضیلت میں کہیں زیادہ ہوگی، یعنی جنتی عورت کا مقام اور مرتبہ جو ہے، جنتی عورت کا درجہ جو ہے حور سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ کیوں بڑھ کر ہوگا؟ کیونکہ عورت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اس کے سامنے دو رستے تھے، اچھائی کے، برائی کے، فرما برداری کے اور نافرمانی کے، لیکن اس نے اپنے نفس کو پیچھے ڈال کر، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا رستہ جو ہے اس کا انتخاب کیا۔ تو اس لیے جنتی عورت جو ہے وہ درجے میں، مقام میں حور سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جنتی جو ہیں وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، انسان کو وہاں پہ ہمیشگی ملے گی۔ تو
اس کے بعد انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یستحیی شرماتا، ان اس سے کہ یضربا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما کوئی سی، بعودتاً مچھر، فما خواہ اس کی، جو فوقہا اوپر اس کے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے کوئی آر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے مچھر کی مثال، یا اس سے بھی بڑھ کر، یا اس سے بھی اوپر. اس سے بھی اوپر سے کیا مراد ہے کہ مچھر جیسے اٹ سیلف خود چھوٹی سی چیز ہے، حقیر سی چیز ہے، تو اس سے بھی بڑھ کر یعنی اس سے بھی چھوٹی اور حقیر چیز کی مثال. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ اپنی اس کتاب میں مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر چیز کی مثال کو بیان کرے. تو کیا تھا اصل میں جو نہ ماننے والے تھے، مشرکین تھے، ان کا ایک طرح سے اعتراض تھا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو پھر اس میں اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کی گئی ہیں. یہ ان کا اعتراض تھا. اس اعتراض کے بدلے میں، اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے کوئی آر نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بڑھ کر بھی کسی چیز کی مثال بیان کرے. اب کیا ہے کہ قرآن چونکہ سچی کتاب ہے، برحق ہے، حق ہے، تو حق جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کسی بھی دلیل سے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب یہاں ان نہ ماننے والوں کا رویہ نظر آتا ہے کہ جن کے سامنے یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، قرآن ان کے سامنے رکھا جا رہا تھا. اب چونکہ قرآن جو تھا یہ سچا تھا، یہ مثالیں سچی تھیں، اس کی ایک ایک بات سچی تھی، اس کو وہ ویسے کسی اور طریقے سے تو جھٹلا نہیں پا رہے تھے، کسی بھی طریقے سے اس قرآن کو وہ جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہے تھے. تو پھر کیا کرتے تھے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے تھے، کہ کیا کرتے تھے، اعتراضات انہوں نے کرنے شروع کر دیے، نکتہ چینیاں نکالنا شروع کر دیں کہ اچھا یہ کتاب اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں یہ مثال ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے. تو اس کتاب میں کیا ہے کہ اس میں تو آپ کو گائے کی بات بھی نظر آئے گی، گائے کا ذکر نظر آئے گا، گدھے اور کتے کی مثال بھی نظر آئے گی. لیکن جن لوگوں کو حق کی طرف نہیں آنا ہوتا، جن لوگوں کو بات پر عمل نہیں کرنا ہوتا، جن کو اطاعت نہیں کرنی ہوتی، جب وہ کسی اور طریقے سے اس بات کو رد نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں، دوسرا طریقہ نکالتے ہیں کہ نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں. کرٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی نہ ماننے والوں کا ایک رویہ نظر آتا ہے کہ ماننے کی بجائے وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے. اب کیا ہے کہ جیسے مچھر کی بات ہے، مچھر جو ان کے نزدیک ایک حقیر سی چیز تھی. اب کیا ہے کہ ہم جیسے کہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں تخلیق کی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں با مقصد ہیں، کسی مقصد کے تحت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، بلا مقصد اور بیکار میں نہیں بنایا. چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی حقیر، کتنی ہی چھوٹی اور بظاہر لگے کہ شاید یہ بیکار ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات جو ہیں وہ کیا ہیں، با مقصد ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جو کہ فی الحال ہمیں لگے کہ اچھا اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب اس کا بھی مقصد جو ہے انسان کی سمجھ میں آ جائے گا. تو ان کے نزدیک بھی کیا تھا کہ مچھر جو ہے وہ اتنی حقیر سی چیز ہے، تو اس کی مثال جو ہے اس کتاب میں کیوں دی گئی، جبکہ یہ تو کتاب اگر اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، عظیم ہیں، تو ان کی کتاب میں اس طرح کی چھوٹی حقیر چیزوں کی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو مچھر کو دیکھتے ہیں، مچھر جو کہ لگتا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہی مچھر جب بیماری پھیلانے پہ آتا ہے تو کیا ہے کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں صرف اس ایک مچھر کے کاٹنے سے کیا ہوتا ہے کہ مر جاتے ہیں. دیکھنے میں حقیر ہے لیکن انسانوں کی موت کا ذمہ دار بن جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں اس کا اسپیشلی جو کاٹنے کا پروسیس ہے، جو اس کا بائٹنگ پروسیس ہے،
وہ اس قدر کمپلیکیٹڈ ہے کہ اور اتنے اچھے ایک بہترین سرجن کی طرح یہ کام کرتا ہے. سب سے پہلے سلائیوا ڈالتا ہے، اس جگہ کو جو ہے نم کر دیتا ہے، بلڈ کلاٹنگ کو روکتا ہے، اور پھر اس کے بعد بلڈ ویسل کو ڈھونڈتا ہے. یعنی تھوڑا ٹائم لیتا ہے، اور کیا کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ بلڈ سک کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب مچھر ہمیں کاٹ کر جا چکا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے سلائیوا کے ذریعے ہمارے اس حصے کو نم کر چکا ہوتا ہے. وہ ہمیں اس کے کاٹتے ہوئے اس وقت احساس نہیں ہوتا، جب وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مچھر کاٹ گیا. اس کے بعد ہے فما فوقہا، خواہ اس سے اوپر، یعنی اس سے بھی چھوٹی چیز. یا دوسری بات یہ ہے کہ مچھر کے اوپر بھی، مچھر اٹ سیلف ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے ایک اور پیراسائٹ ہوتا ہے جو کہ کیا ہے؟ فما فوقہا، یعنی اس سے بھی اوپر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اس مچھر پر وہ پیراسائٹ بھی ہو اور وہ مچھر انسان کو کاٹے تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ بن جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کہیں بیماریاں جو ہے وہ پھیلاتا ہے. تو کیا ہے کہ یہ مشرکین کا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مچھر جیسی چیزوں کی مثال کیوں ہے. حالانکہ یہ تمام مثالیں آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک بات جو ہے، ایک ہدایت کی بات انسان کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اسی بات کو مثال کے ذریعے اور واضح کیا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے، جو بات اللہ تعالیٰ، جو ہدایت اللہ تعالیٰ اس انسان کو دینا چاہتے ہیں اس کو اچھے سے سمجھ لے. یہ مثالوں کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن نہ ماننے والے جو ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے بات کرتے ہیں اور اعتراضات نکالتے ہیں. اس کے بعد ہمیں دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی مثال بیان کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق نازل ہوتا ہے تو دو طرح کے رویے نظر آتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ فَأَمَّا پھر وہ کہ الَّذِينَ جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ کہ بے شک وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. یہ پہلا رویہ ہے مومنوں کا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، کوئی مثال دیتے ہیں، اس میں انہو میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ اس مثال کی طرف بھی ہے اور قرآن کی طرف بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے اور اسلام کی طرف بھی ہے. یعنی ایک مومن انسان جو ہے اس قرآن کو، ان مثالوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو حق ہے اس کے رب کی طرف سے. اور کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اگر کوئی بات، جیسے ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کی سمجھ میں اس وقت نہیں آتی، تو مومن بندے کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مومن بندہ جو ہے اس بات کو، ہدایت کو سنتا ہے اور اپنا سر جھکا دیتا ہے. سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہ سمجھ پائے تو اس بات پہ وہ یقین رکھتا ہے کہ بات جو ہے اپنی جگہ بالکل سچ ہے، برحق ہے، لیکن اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو سمجھ نہیں پا رہا، اس کی ناقص عقل جو ہے ان حکمتوں کو پہنچ نہیں پا رہی، اس لیے اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن بات اٹ سیلف جو ہے وہ سچی ہے، برحق ہے، بات میں وہ کوئی نقص نہیں نکالتا، بلکہ اپنی عقل کو کہتا ہے کہ ابھی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اور ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز ایک وقت ہو کہ آپ کو بات کی سمجھ نہ آئے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دین کا فہم عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تمام حکمتیں جو ہیں، وہ انسان کو بھی جو ہے دین کا فہم مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو وہ جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے. تو یہ رویہ جو تھا یہ مومنوں کا ہے. اس کے بعد ہے وَأَمَّا اور وہ کہ الَّذِينَ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فَيَقُولُونَ سو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا، اللہ نے بِهَذَا اس سے، مثلاً مثال سے. اب دوسری طرف وہ لوگ کہ جن کو کسی طرح سے ماننا ہی نہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ باتیں سچی ہیں، کسی اور طریقے سے وہ ان باتوں کو جھٹلا نہیں سکے، اس قرآن کو نہیں جھٹلا سکے، تو الٹا کیا
پوچھتے ہیں کہ اچھا ان مثالوں سے اللہ کا ارادہ کیا ہے، آخر اللہ تعالیٰ کیا بات ہے جو اس سے کرنا چاہتے ہیں. یعنی اصل بات پر وہ فوکس نہیں ہوتے کہ اگر یہ مثال دی گئی ہے تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ ہمیں کون سی بات سمجھانا چاہتے ہیں، وہ کون سی بات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، بلکہ ان کا دماغ جو ہے دوسری طرف چلتا ہے. کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو عمل نہیں کرنا ہوتا، اس لیے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے. ان کے دل جو ہے یہ ٹھان چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن پہ ایمان نہیں لے کر آنا اور اس قرآن پر عمل نہیں کرنا، جس کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد ہے یدلو، وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت سوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت سوں کو. اس میں ہی کی ضمیر جو ہے یہ بھی مثال کی طرف ہے، قرآن کی طرف ہے اور دین کی طرف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے، اس کتاب سے کیا کرتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اس کتاب ہی سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگ جو ہے اس سے ہدایت پا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اسی کتاب سے جو ہے وہ ہدایت دے دیتے ہیں. اب کیا ہے کہ انسان سوچے کہ اچھا پھر اس میں انسان کا تو کچھ قصور نہیں ہے کہ اس کو ہدایت مل رہی ہے یا کہ وہ گمراہ ہو رہا ہے، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وما، اور نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا مگر، الفاسقین جو کہ حدوں سے نکلے ہوئے ہیں. یعنی وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے، اس کتاب سے، اس قرآن سے، ان مثالوں سے. لیکن کون سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ جو کہ فاسقین ہیں، جو کہ حدوں سے نکلے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رکھا ہے. فاسقین جو ہے اس کا روٹ ورڈ فا، سین اور قاف ہے، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کھجور کا چھلکے سے باہر آنا. لیکن اگر ہم اسلام میں، دائرہ شریعت میں، دین میں اس کے معنی دیکھیں تو اسلام کی حدود کو توڑنا، یعنی جو فطرت کو چھوڑ نکلے، جو اسلام کی حدوں کو توڑے، تو وہ کیا ہے؟ فسق ہے. یعنی دائرہ شریعت سے باہر نکلنا کیا ہے؟ فسق ہے. فسق کا لفظ جو ہے چھوٹے اور بڑے دونوں قسم کے گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور فسق کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانا. اب فاسق انسان کون ہوتا ہے؟ یہاں فاسقین جو ہے یہاں پہ جمع ہے، فاسق واحد اور فاسقین جمع ہے. تو فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جو کہ بڑے گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے. یعنی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، شرمندہ بھی نہیں ہوتا. یا پھر وہ بھی فاسق ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور اس نے عادت ہی بنا لی ہے، یعنی چھوٹے گناہ کرنے کی بھی عادت بنا لی ہے. تو ایسا انسان بھی کیا ہے؟ فاسق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حدیں مقرر کر رکھی ہیں اور انسان سے کہا ہے کہ وہ ان حدوں کے اندر رہے. تو فاسق انسان کیا کرتا ہے کہ ان حدوں کو کراس کرتا ہے، ان لیمٹس کو کراس کرتا ہے جو کہ اس کے رب نے اس کے لیے بنا رکھی ہیں. اب یہ فاسق جو ہے، حدوں کو توڑنے والا، حد سے باہر نکلنے والا، یہ فاسق انسان جو ہے کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے. یعنی فاسق جو ہے ایک مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے. ہر وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے گا، چاہے وہ بڑے بڑے گناہ کر کے توڑے، وہ فاسق کہلائے گا اور اس کے بعد توبہ بھی نہ کرے. اور وہ مسلمان بھی فاسق ہوگا جو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے، عادت بنا رکھی ہے اس نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرنے کی، تو وہ مسلمان بھی کیا ہے؟ فاسق کہلائے گا. تو اب کیا ہے کہ یہاں سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود گمراہ کرتا ہے انسانوں کو، ایسی بات نہیں ہے. اس سے یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ سورہ صف کی آیت نمبر 5 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی طرف سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے لوگوں کی بات ہے، پہلا سٹیپ انسانوں کی طرف سے آتا ہے. جب لوگ اللہ کی طرف سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے.
یعنی صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے، یہ پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی بات کو سنتا ہے، وہ اس قرآن کو سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اور کیا کرتا ہے قرآن کو ایک تو اول درجے پہ سننا نہیں چاہتا، اور اگر سنتا بھی ہے تو سن کر انسنی کر دیتا ہے۔ تو یہ رویہ انسان کی طرف سے آتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، اللہ کا بھی یہ طریقہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو زبردستی ہدایت کی طرف لے کر نہیں آتے۔ تو اسے صاف پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہے، وہ خود اپنے رب کی طرف نہیں آنا چاہتا، وہ خود رب کی بات سن کر انسنی کر دیتا ہے، وہ خود عمل نہیں کرنا چاہتا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی ہدایت دے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو اپنے لیے اپنے رب سے اس کو مانگتا ہے، اس ہدایت کو پانے کی کوشش کرتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اے رب مجھے ہدایت دے، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ان کی گندگی پر گندگی میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ایک گندے دل کے ساتھ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن تو اٹسیلف بہت صاف ستھرا پاکیزہ کلام ہے، لیکن جب گندگی کے ساتھ انسان اس قرآن کو لیتا ہے تو قرآن جو ہے وہ اس کی گندگی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ قرآن تو اٹسیلف کیا ہے، صاف ستھرا کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک زمین ہے، ایک جگہ سے کیا ہے کہ وہ زرخیز ہے، اور دوسری جگہ پہ کیا ہے، گاربیج ہے، کیچڑ ہے اور کوڑا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے۔ اب اس زمین پر بارش پڑتی ہے، بارش کیا ہے، بالکل صاف ستھرا پانی ہے، پاک صاف پانی ہے، بارش میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اب وہی بارش، ایک ہی بارش ہے، جب وہ زرخیز زمین پر پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب زرخیز زمین پر پڑتی ہے تو اس کی زرخیزی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ پھل پھول اگاتی ہے، اور زیادہ اس میں سے نباتات جو ہیں وہ اگتی ہیں، یعنی اور خیر پھوٹتی ہے۔ جبکہ وہی بارش، وہی صاف ستھری بارش جب ایک ایسی زمین پر پڑتی ہے جہاں پہ کہ گاربیج پڑا ہو، جہاں پہ کہ کیچڑ ہو، جہاں پہ کہ کوڑا پڑا ہو، کچرا پڑا ہو، آلریڈی وہاں پہ بدبو ہوتی ہے، لیکن بارش کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی بدبو میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا کوئی الزام بارش کو دے گا کہ بارش نے ایسا کر دیا، بارش میں کوئی پرابلم تھا، بارش گندی تھی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ گندگی اس زمین میں تھی۔ اسی طرح قرآن جو ہے بہت ہی پاکیزہ کلام ہے، سراسر ہدایت ہے، لیکن جب یہ ایک گندگی سے بھرے دل پر پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اس کی گندگی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی قرآن، یہی کلام جو ہے پاکیزہ کلام، جب ایک صاف ستھرے دل پر پڑتا ہے تو اس میں سے اور خیر پھوٹتی ہے، اس میں سے اور نیکیاں پھوٹتی ہیں، پھر انسان اس کتاب سے، اس قرآن کے پڑھنے سے گمراہ نہیں ہوتا۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ کتاب کی، اس قرآن کی یہ خوبی ہے کہ جب انسان اس کو جس نیت سے لیتا ہے، جس نیت سے اس کتاب کو اٹھاتا ہے، یہ کتاب اس کو وہی دے دیتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ بہت سے نان مسلمز جو ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نیت، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کتاب کو اٹھانے کے لیے؟ ہدایت کو پانا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں سے نقطے ڈھونڈنے کے لیے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب میں اعتراضات جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نان مسلم اس کتاب کو اس نیت سے اٹھاتے ہیں نقطے ڈھونڈنے کے لیے، تو یہ کتاب جو ہے ان کو ہدایت نہیں دیتی، یہ کتاب پڑھ کر وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے، مسلمان جو ہیں، ایک مسلمان اس نیت سے اس کتاب کو اٹھاتا ہے کہ اسے اس کتاب سے کچھ برکت چاہیے، وہ اس نیت سے اس کتاب کو اٹھاتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ برکت آ جائے، وہ اٹھائے گا، اس کتاب کو پڑھے گا تو یہ کتاب بے شک اس کو برکت دے گی، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ ایک مسلمان اس کتاب کو اٹھاتا ہے کہ اس کو شفا چاہیے،
یہ کتاب اس کو شفا دے دے گی، اس کو شفا مل جائے گی، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ ایک انسان اس کتاب کو اٹھاتا ہے، ہر روز اٹھاتا ہے، 1 رکوع 2 رکوع پڑھ لیے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ مجھے اس کے پڑھنے سے ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ کسی بھی خاص مقصد کے لیے لوگ اس کتاب کو اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، ان کے وہ مقصد حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یعنی اس کتاب سے اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو شرط اس کے لیے یہ ہے کہ انسان چاہتا کیا ہے، جب وہ اس کتاب کو اٹھاتا ہے تو کس نیت سے اٹھاتا ہے۔ تو جس نیت سے وہ اٹھاتا ہے یہ کتاب اس کو وہی کچھ دے دیتی ہے۔ تو اگر ہم بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے، اسی نیت سے ہمیں اس کتاب کو لینا پڑے گا کہ ہمیں اس کتاب سے ہدایت چاہیے۔ اور ہدایت جو ہے، جب انسان اپنے دل میں اللہ کا تقوی رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اس نیت سے اس کتاب کو اٹھاتا ہے، تو یہ کتاب جو ہے اس کے لیے گائیڈنس بن جاتی ہے۔ تو یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسان ہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے اور کیا کچھ چاہتا ہے، وہی اس کو اس کتاب سے مل جائے گا۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، بلکہ انسان کی نیت اور اس کا مقصد جو ہے وہ جو ہے اس کا بیسیکلی جو ہے وہ رسپانسیبل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کے بعد فاسقین، ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، ان کی کچھ اور باتیں جو ہیں یہاں پہ کہ اور وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں، انہی کو اور زیادہ جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے اور زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ کون ہیں۔ الذین، جو لوگ ینقضون، توڑتے ہیں، عہد کو، اللہ کے، من سے، بعد میثاقہ، اس کی استواری کے یا اس کو پختہ کرنے کے۔ یعنی یہ فاسقین لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد باندھ رکھا ہوتا ہے، جو وعدہ کر رکھا ہوتا ہے، اور وعدہ بھی ایسا کہ میثاقی ہی، یعنی پختہ وعدہ، اس کو پہلے انہوں نے پختہ کیا، وعدہ کیا اور پختہ وعدہ کیا، اس وعدے کو وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ وعدہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے اس میں کیا ہے، عہد الست کی بات ہے۔ عہد الست کا ہمیں سورہ اعراف کی آیہ نمبر 172 سے پتہ چلتا ہے۔ کیا تھا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اس کے بعد ان کی پشت سے ان کی تمام ذریت کو، تمام اولاد کو نکالا گیا۔ تمام ارواح جو تھیں، جتنی بھی روحیں قیامت تک کے لیے آنی تھیں، ان کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو وہاں تمام روحوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ بلا، ہاں، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہیں ہمارے رب۔ تو یہ وعدہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے رب کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آیا ہے اس دنیا میں۔ اب چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی کرسچین ہے، چاہے کوئی جوئش ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی سکھ ہے، لیکن وہ یہ وعدہ اپنے رب کے ساتھ کر کے آیا ہے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے۔ کیا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں آ کر اس وعدے کو بھول گیا، اس کو یاد نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ کر کے آیا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا وعدہ ہم نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اسی وعدے کو دہرایا گیا، انسان کو یاد کرایا گیا، کیونکہ دنیا میں آ کر وہ بھول گیا نا اس وعدے کو، تو پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اس وعدے کو یاد کرایا گیا۔ ہم نے بھی پیغمبر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے اس وعدے کا پھر اقرار کیا۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ پڑھ کر ہم نے وعدہ کیا کہ اے میرے رب جو ہے، میں تیرے ہی ساتھ خالص رہوں گی۔ لا الہ ہم نے پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہم نے وعدہ کیا کہ اے میرے رب، میں تیرے ساتھ ہی خالص رہوں گی، میں تجھے ہی اپنا الہ مانتی ہوں، تو ہی میرا معبود ہے، میں تیرے ہی حکم کی اطاعت کروں گی۔ یہ سب وعدے ہیں جو کہ ہم نے کلمے کو پڑھ کر کیے ہیں۔ تو ایک فاسق اور منافق انسان کیا کرتا ہے کہ اس وعدے کو توڑ ڈالتا ہے، وہ اپنے رب کی اطاعت جو ہے اس میں سے نکل جاتا ہے، اپنے رب کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑتا ہے، حالانکہ وہ یہ وعدہ اپنے رب سے کر چکا ہے
کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے گا، لیکن یہ وعدہ کرنے کے بعد اور پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو وہ توڑ دیتا ہے نافرمانی کر کے۔ اب دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ماں اس چیز کو کہ امرا حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ جس کے، ان یہ کہ یوسولا اسے جوڑا جائے۔ اب کیا ہے دوسری بات جو وہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور دوسرا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ یہاں پہ مراد جو ہے وہ رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جبکہ فاسقین جو ہیں وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں ان رشتوں کو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑا جائے، ان کو کاٹا نہ جائے، وہ ان رشتوں کو کاٹتا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں جب ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں فساد ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، رشتے جو ہیں آپس میں کٹ جائیں گے، ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ غصب کیے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں فساد ہوگا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد کرتے ہیں زمین میں، یہ دونوں کام کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب رشتوں کو جوڑنا، اس کے متعلق ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے کہ رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث ہے، اچھا اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑنا کیا ہے۔ رشتوں کو جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو رشتے آپ کے ساتھ اچھے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، بلکہ رشتوں کو جوڑنا یہ ہے کہ جو آپ سے کٹتا ہے، جو آپ سے قطع کرتا ہے، جو آپ سے دور ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ سے آپ کے رویے کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ رشتوں کو جوڑنا ہے، تو دوسرا اس کے رویے کی آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو رشتوں کو جوڑنا کیا ہے کہ جو آپ سے کٹ جائے آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ دوسری حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور عمر میں اضافہ ہو، برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی ہمارے رزق میں تنگی ہو تو ہمارے دھیان جو ہے بہت ساری دوسری باتوں کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر رزق میں تنگی ہے تو انسان اس چیز کو ضرور دیکھے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اس کے رشتہ داری میں کچھ کمی ہو رہی ہے، اس نے رشتوں کو کاٹ رکھا ہے، وہ رشتوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزی میں فراخی ہو اور عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق منقطع رکھے، آمنے سامنے ہونے پر منہ پھیرے، بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو یہاں سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ بے شک کوئی دوسرا آپ کے ساتھ نہیں جڑنا چاہ رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم کو مجسم بنا کر کھڑا کیا، یعنی رحم جو ہے اس کو ایک جسم دیا گیا اور وہ مجسم بنا کر اس کو کھڑا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، یعنی رحم کے رشتوں کو کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، جو تجھے قطع کرے گا میں بھی اس کو قطع کروں گا۔ رحم کہنے لگا میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہے ایک اور دیکھا جائے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں جا کر انہوں نے جس بات کی تعلیم دی تھی، جو پہلی بات ان کی تعلیم میں تھی وہ کیا تھی کہ اے لوگو سلام کو خوب رواج دو، کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو۔ یعنی سلام کو خوب رواج دو، کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو۔
اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صرف 3-4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں کہ اگر انسان یہ کر لیتا ہے تو کیا ہوگا کہ امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یعنی کیا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھنا، رشتوں کے حقوق پورے کرنا کس قدر اہم ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، جو تجھے قطع کرے گا میں بھی اس کو قطع کروں گا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں پھر فرمایا گیا کہ اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، تو ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کیا ہوں گے؟ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ان کو نقصان ملے گا اور آخرت میں بھی نقصان ملے گا۔ اس کے بعد ہے کیفا، کس طرح، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ سے، وکنتم، اور تھے تم، امواتن، مردہ، بے جان، فاحیاکم، پس اس نے زندہ کیا تمہیں۔ اب یہاں پہ کیفا جو ہے، کیفا جو ہے نا، اس میں تعجب ہے، حیرانگی ہے، اور کوسچن ہے، سوالیہ ہے کہ کیفا تکفرون باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کس طرح، کیسے، بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کر دیتے ہو، جبکہ کیا ہے کہ تم تو مردہ تھے، تم بے جان تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ تمہیں زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یعنی کتنے تعجب کی بات ہے، کس قدر حیرانگی کی بات ہے، بڑے ہی تعجب کے ساتھ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ جس رب نے، جس اللہ نے تم کو زندگی دی، تم بے جان تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا، تم اسی رب کا، اسی اللہ کا انکار کر دیتے ہو۔ یعنی جب اس نے تمہیں زندگی دے دی، تمہیں زندگی جیسی نعمت دی، مردہ سے جاندار بنا دیا، تو جاندار بنتے ہی تم کیا کرتے ہو کہ اسی کا انکار کر دیتے ہو جس نے تمہیں زندگی دی۔ تو بڑے ہی تعجب کی بات ہے، بہت ہی حیرانگی کی بات ہے، کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ سے، کس طرح، بڑے ہی تعجب کی بات ہے۔ اور اس میں تکفرون جو ہے اس میں کفر کرنا بھی ہے، ناشکری بھی ہے، احسان فراموشی بھی ہے۔ یعنی اگر نان مسلمز کی بات لیں کہ وہ کس طرح اللہ کا انکار کر دیتے ہیں جبکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ ہی تو ہے جس نے کہ عدم سے انسان کو وجود میں لے کر آیا۔ اور اگر مسلمانوں کی بات کریں کہ انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، ناشکری کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اصل میں وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ اور ناشکری یعنی انسان کا تو یہ حق ہی نہیں ہے، یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ اپنے رب کی ناشکری کرے، اس کے اس احسان کو بھول جائے کہ اس نے اس کو پیدا کیا۔ اگر وہ اس کو پیدا نہ کرتا تو انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا احسان ہے اس اللہ کا کہ اس نے انسان کو وجود بخشا، اس کو زندگی دی، اور انسان اس زندگی میں آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رب ہی کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ یعنی جس نے اس کو پیدا کیا اسی کا انکار کر بیٹھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کیفا، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہے گا، بلکہ کیا ہے؟ ثم، پھر، یمیتکم، وہ مارے گا تم کو، یعنی اس کے بعد موت بھی آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کر دیا، اس دنیا میں بھیج دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا ہی میں رہے گا، بلکہ کیا ہے کہ اس کے بعد انسان کو ایک بار پھر موت آئے گی۔ اور پھر کیا ہے؟ ثم یحییکم، وہ پھر زندگی عطا کرے گا۔ ثم، پھر، الیہ، طرف اسی کے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کیا ہے؟ زندگی دی، اس کے بعد موت آئے گی، قبر کی زندگی ہوگی، برزخ کی زندگی ہوگی، پھر جو ہے قبروں میں سے ایک بار پھر زندگی دے کر اٹھایا جائے گا، اور پھر حشر کے میدان میں تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، وہاں پر حساب کتاب ہوگا،
اور پھر اس حساب کتاب کے بدلے میں جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اب یہاں پہ جو یحییکم ہے، اس سے مراد جو ہے وہ برزخ کی زندگی بھی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد اس کو موت ملتی ہے، موت کے بعد جو ہے وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، اس کو قبروں سے جو ہے وہ نکالا جائے گا، حشر کے میدان میں اکٹھا ہوگا اور جو ہے حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ زندگی کے، انسان کی زندگی کے فیزز ہیں۔ ایک وہ تھا کہ جب ہماری روحوں کو بنایا گیا، عالم ارواح میں ان روحوں کو رکھا گیا۔ جب سے آدم علیہ السلام بنے ہیں، ان کی تمام اولاد جو تھی، قیامت تک جتنے لوگوں نے آنا تھا، تمام کی روحوں کو پیدا کیا گیا اور وہ عالم ارواح میں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کتنا لمبا ٹائم پیریڈ ہے، تھاؤزنڈز آف ایئرز ہو چکے ہیں، روحیں وہاں پہ تھیں، کتنا لمبا ٹائم انہوں نے وہاں پہ سپینڈ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کتنی دیر کے لیے آتا ہے؟ آج کل تو ویسے بھی بہت کم اس کا لائف سپین ہو چکا ہے، 60 لگا لیں، 70 80 یا میکسیمم 100 یا 110، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ موت آئے گی، برزخ کی زندگی ہوگی، وہ کتنی ہوگی کوئی نہیں جانتا، کتنی دیر ہمیں قبر میں رہنا پڑے گا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ جب سے دنیا بنی ہے، انسان اس دنیا میں آنا شروع ہوا، لوگ مر رہے ہیں، تھاؤزنڈز آف ایئرز ہو چکے ہیں، لوگ قبروں میں مدفون ہیں، اور ابھی بھی یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر اور ان کو وہاں پہ گزارنی پڑے گی۔ ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں کتنے ہزاروں سال جو ہے وہ قبر میں گزارنے پڑیں گے۔ اس کے بعد جو آخری فیز انسان کا ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا۔ ایک بار پھر انسان کو زندہ کیا جائے گا، قبروں سے نکالا جائے گا، ایک نیا فیز شروع ہوگا، اور یہ فیز جو ہے اس کی زندگی کا کون سا ہوگا؟ جس میں کہ اس کی لائف جو ہے ان لمیٹڈ ہوگی، فار ایور کے لیے ایٹرنل لائف ملے گی۔ اب اگر دیکھا جائے کہ ان تمام فیزز میں جو سب سے مختصر، جو سب سے شارٹیسٹ پیریڈ ہے وہ کون سا ہے اس دنیا کا؟ جو کہ 60 70 80 100 110 اتنا، اس سے زیادہ نہیں ہے، سب سے مختصر ہے۔ لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ انسان کیا کرتا ہے کہ اس نے یعنی سب سے زیادہ جو ترجیح دیتا ہے، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کے لیے یہ دنیا ہے۔ یعنی سب سے مختصر جو اس کی زندگی کا فیز ہے، انسان کے نزدیک وہی فیز جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس دنیا کے لیے وہ اپنے آپ کو انتھک کر ڈالتا ہے، اس دنیا کو پانے کی خاطر وہ اپنے آپ کو تھکا مارتا ہے، اس دنیا کے لیے وہ سب کچھ کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اپنی وہ زندگی جو کہ اس کو برزخ میں گزارنی ہے، جو کہ اس کو پھر ہمیشہ کے لیے ملے گی، جہاں اس کو ہمیشگی ملے گی، اس زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتا کہ آخر جب وہ یہاں سے دوسرے فیز میں جائے گا تو وہاں پہ کیا اس نے اپنے لیے ایسے سامان پہلے سے بھیج رکھے ہیں کہ وہ آرام سے وہاں پہ رہ سکے، یا بس ایسے ہی صرف اور صرف اس دنیا ہی میں وہ گم ہو گیا۔ اصل میں کیا ہے کہ دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کے لیے محنت کرنا، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ دنیا کے لیے اس قدر اپنے آپ کو، یعنی اسلام جو ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک مومن بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے منہ پھیر لے اور جنگلوں میں نکل جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے آپ کو بیلنسڈ وے آف لائف بتاتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے کیا، جتنی اس کی حقیقت ہے اس کو انسان اسی کے مطابق لے، یعنی جتنی یہ اہم ہے، جتنی اس کی حقیقت ہے اس کے مطابق ہی اس کے لیے اپنے آپ کو کھپائے، اس سے زیادہ نہیں۔ جب انسان یہ بیلنس نہیں رکھ پاتا، اس بیلنس سے زیادہ اپنے آپ کو اس دنیا میں کھپا لیتا ہے، اپنے وقت کو جو ہے بلا ضرورت جو ہے غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے کہ اپنا بیلنس وہ کھو دیتا ہے، تب وہ صرف اور صرف اس دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، صرف اور صرف اس دنیا کے لیے کام کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی آخرت کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ سراسر بیوقوفی ہے انسان کی کہ جب اس کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا یہ فیز جو ہے سب سے مختصر ہے، اس کے باوجود بھی وہ انسان جو ہے صرف اور صرف اس دنیا ہی کے لیے اپنے آپ کو کھپائے۔ اس کے بعد ہے هو الذی، وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کا سب،
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمام کی تمام کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ لکم، تمہارے لیے، انسانوں کے لیے۔ انسان سے یہ نہیں کہا گیا کہ انسان جو ہے ان نعمتوں سے منہ موڑ لے، ان نعمتوں کا فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ کیا کہا ہے کہ یہ نعمتیں تو یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ سب کا سب انسان ہی کے لیے تو پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اپنے لیے کس طرح سے بنایا ہے کہ یہ زمین بنائی، اس زمین پہ جو کچھ بنایا انسان کے لیے بنایا کہ اس زمین سے وہ فائدے اٹھائے، اور پھر انسان کو اپنے لیے بنایا کہ وہ اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ ہے انسان کا اللہ کے لیے بنایا جانا، اللہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے۔ اس کے بعد ہے ثم، پھر استوا، متوجہ ہوا، الی السمائی، آسمان کی طرف، فسوا، پھر ٹھیک کر دیا، برابر کر دیا، ہننا ان کو، سبع، 7 سماوات، 3 آسمان۔ پھر کیا تھا؟ زمین کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور آسمان کو کیسا بنا دیا؟ ٹھیک کر دیا۔ سوا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے سین، واو اور یا، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے بنانا کہ اس کی تمام طرح کی ضروریات کو پورا کر دینا، یعنی آسمان کو اس طرح سے بنا دیا گیا کہ وہ ضرورت کے مطابق ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَهُوَ، اور وہ، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے، عَلِيمٌ، خبردار ہے، واقف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے وہ ہے علیمٌ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا جاننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اللہ تعالیٰ خوب اچھے سے جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنایا ہے اور زمین کے نیچے کیا کچھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، تو آسمان جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ زمین پہ اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو زمین پر بھیج کر اس سے غافل نہیں ہے، اس بات سے غافل نہیں ہے کہ اس زمین پر اس کے بندے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ کون سا انسان جب اس کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے کون اس کے حکم پہ لبیک کہتا ہے، اور کون ہے جب اس کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، تمام کے تمام احکامات جو ہیں وہ انسان کی وسعت کے مطابق بنائے گئے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے کہ انسان ان پر عمل نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی خوب معلوم تھی کہ انسان کس قدر عمل جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا سم ٹائمز لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو فلاں جگہ پر رہتے ہیں، فلاں جگہ پر رہتے ہیں، تو وہاں پہ تو اسلام پہ پریکٹس جو ہے یہ مشکل ہے۔ تو نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ انسان جو ہے کہاں کہاں دنیا کے کس کس کونے میں جا کر رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور اسی علم کے مطابق جو ہے اس قرآن میں احکامات دیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جس کے متعلق انسان یہ کہے کہ دنیا کے فلاں کونے پر اس حکم پر عمل کرنا جو ہے وہ میرے لیے مشکل ہے یا کہ ناممکن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج کا ہمارا لیسن ختم ہوا۔ اس میں سے کچھ لیسنز ہیں، جیسے کہ ہم نے ہدایت کی بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کتاب سے انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لیسن ہمارا اس کتاب سے کیا ہے کہ ہمیں بھی اس کتاب سے ہدایت لینی ہے۔ تو ہدایت لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہے کہ قرآن اور سنت سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط بنانا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس قرآن کو محبت سے اور شوق سے سیکھیں، اور تیسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ انسان اپنی کمپنی کو دیکھے کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ کیسی ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ ہدایت پانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے۔
اور اس سے زیادہ کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب سے اپنے لیے ہدایت کو طلب کرے، یعنی انسان کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے، وہ ہدایت کا طلبگار ہو، وہ اس تڑپ کے ساتھ اپنے رب سے یہ دعا مانگے اپنی، جس طرح انسان دنیا کی چیزوں کو پانے کے لیے جب اسے دنیا میں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو کس طرح سے وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، کس طرح سے انکساری ظاہر کرتا ہے، کس طرح اپنے رب کے سامنے عاجز بنتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے فلاں چیز عطا فرما۔ تو یہ ہدایت بھی جو ہے اس کو بھی اسی طلب کے ساتھ مانگے، اسی طرح گڑ گڑا کر اپنے رب سے جو ہے اپنے لیے ہدایت کو طلب کرے، دعا کرے اور پھر اس کے بعد کوشش بھی کرے۔ اور پھر اس کے لیے دعا ہے کہ ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور یہ کہ علم بھی ایسا جو کہ نافع علم ہو، جس سے کہ ہمیں فائدہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رشتوں کو جوڑنے کی بات ہوئی ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے کہ جہاں جہاں ہمارے رشتوں میں کچھ کمی ہے تو وہ اس کمی کو پورا کریں، اور وہ رشتے جو کہ ہم سے دور ہیں ان سے ہم جڑ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے، یعنی اصل جو ہماری زندگی ہے، اصل اور ہمیشگی کی جو ہماری زندگی ہے، اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مچھر جیسی حقیر چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار میں نہیں پیدا کی، کوئی بھی چیز بیکار بلا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کی، تو یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو بغیر کسی مقصد ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دیا، بس یوں ہی کہ جاؤ اچھا دنیا میں رہو اور انجوائے کرو اور واپس آ جاؤ۔ اگر انجوائے ہی کرانا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی رکھ سکتے تھے، وہاں تو ہم زیادہ انجوائے کر سکتے تھے، لیکن انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا، اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے گئے، اس کی آزمائش رکھ دی گئی، اسے اختیار دے دیا گیا کہ وہ اچھائی کو اختیار کرتا ہے یا برائی کو اختیار کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں ہمیں جو ہے اپنے گھر کی بہت فکر ہوتی ہے، اس گھر کو صاف ستھرا کرنے میں، اس گھر کو سجانے سنوارنے میں ہم بہت محنت کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ایک ہمارا گھر وہ بھی ہے جو کہ آخرت میں ہے، آخرت کا گھر بھی ہمارے لیے تیار ہو رہا ہے، ہم نے اس کو سراسر بھلا رکھا ہے، اس پہ گرد اور دھول آئی ہوئی ہے، اس پہ جالے لٹک رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس طرح میں اپنے اس گھر کو سجاتی سنوارتی ہوں، کیا میرا وہ گھر بھی اسی طرح ڈیکوریٹڈ ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ان تمام اعمال سے ہوگا، وہ ان تمام نیکیوں کے ساتھ وہ گھر ڈیکوریٹڈ بنے گا جو کہ ہم اس دنیا میں کریں گے۔ تو اگر ہم وہاں پہ بھی ایک اچھا سا خوبصورت ڈیکوریٹڈ گھر چاہتے ہیں تو اس کی ڈیکوریشن ہمیں کرنے کے لیے اس دنیا میں چانس دیا گیا ہے، جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں یہ چانس نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس گھر کی بھی فکر کرنی ہے، جس طرح کہ ہم اس گھر کی فکر رکھتے ہیں تو اس گھر کو بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی بہت خوبصورت ہو، بہت اچھا ہو، بہت صاف ستھرا ہو، تو اس کے لیے بھی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ اور کوشش کس طرح سے ہوگی کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا۔